السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آغاز ویڈیو کا کرتے ہیں درود پاک سے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ امید ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ درود شریف روزانہ پڑھتے ہوں گے، تو پڑھنا بھی چاہیے۔ ہمارے اوپر سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں، ایک حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے دیدار سے محروم رہیں گے تین قسم کے لوگ۔ ان میں نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو نہیں کر پائیں گے، ان میں سے نمبر ایک ہے جی وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، یعنی ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ وہ جو میری سنت کا تارک ہے، یعنی میری سنت جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، اس سے کہا گیا کہ وہ بھی میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ تیسرا وہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام سننے اور پھر سننے کے بعد میرے اوپر درود نہ بھیجے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھنا ہم نہیں پڑھتے تو اس صورت میں ہمیں اپنے پیارے نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہوگی بات درود شریف کی۔ تو اب آج بات کریں گے ہم زیادہ، وہ ہے صدقہ کیسے دینا چاہیے۔ تو صدقہ جو ہے وہ کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے ہم مختلف حوالوں سے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں صدقہ دینا جو ہے وہ پہلے نمبر پر تو رائج ہی نہیں ہے، اگر دیتے بھی ہیں تو طریقہ کار غلط ہے۔ صدقہ جو ہے ہمیشہ اس طریقے سے دینا چاہیے کہ جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کی جائے، نہ کہ مثلاً کسی بندے کو گھر میں ضرورت ہے دوائی کی اور ہم جا کے اسے سوٹ دے دیں، کپڑے دے دیں، تو یہ نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے۔ اب ایک بندے کو آپ نے دے دیے کپڑے لیکن اس کو چاہیے دوائی ہے، تو یہ صدقہ دینے کا طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ آپ یہ نقد پیسوں کی صورت میں دیں تاکہ وہ جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس پر وہ خرچ کر سکے۔ تو صدقہ دینا ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت ہی لا کے دیں گے، یا کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ جی چھوٹا گوشت دیں گے، کچھ لوگوں کا ذہن ہے جی ہم مرغی کا گوشت دیں گے یا مرغی دیں گے، تو یہ جو نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالات کے مطابق آپ جس بندے کو صدقہ دینا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے وہ چیز فراہم کی جائے، تو یہ ہے صدقہ دینا۔ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے قریب تین لوگوں کو دیکھیں۔ یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ جی وہ رشتہ داروں کا نہیں دینا، فلاں جو ہے وہ جی ہمارا محلے دار ہے اس کو نہیں دینا، نہیں۔ صدقہ دینے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کے قریب جو بھی ضرورت مند ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے محلے دار ہو، چاہے وہ اہل علاقہ ہو، جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ ضرورت مند ہو، اور اس ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ علاقے کا رہنے والا ہو، اور چاہے وہ جاننے والا ہو، چاہے وہ دوست ہو۔ لیکن آپ نے صدقہ دینا ایک قسم کا اس طرح سے ہی ہے جیسے ہم بظاہر تو ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم قرضہ دے رہے ہیں
کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھے قرضہ دو، میرے ساتھ تجارت کرو، مجھے قرضہ دو، میں ڈبل کر کے واپس کروں گا۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرضے کا معاہدہ کر رہے ہیں، قرضہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے رہے ہیں، اور اس قرضے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ڈیروں ادا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، لیکن جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق دیں۔ تو یہ بات تو صدقہ دینے کی ہو گئی، لیکن اسی طرح سے صدقے کے ہمیں فوائد کیا کیا ملتے ہیں، صدقے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ مثلا صدقہ جو ہے وہ عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا جو ہے اس کی بیماریاں جو ہیں، اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹال دیتے ہیں، یعنی وہ بھی نہیں آتی۔ اسی طرح سے جس گھر میں کوئی بیمار ہو تو ہم اس پر دوائیاں لانے پر خوب خرچ کرتے ہیں، اس کی بیماری کا علاج کرنے پر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ صدقہ دینے سے بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، یعنی ان کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں ساری کی ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرتے ہیں، اگر ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ صدقے کی صورت میں کسی کو اس صورت میں دے دیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں صدقہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے ہی یہ بھی کہا بتایا گیا ہے روایات میں کہ صدقہ دینے سے آپ کی دولت جو ہے، آپ کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ جب قرضہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں جب وہ ڈبل کر کے واپس کرتے ہیں تو پھر آپ کا مال جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ بھی کریں کہ صدقہ دیتے ہوئے گن گن کر نہ دیں، اور نہ ہی اس وقت اپنے مال کو گن گن کر رکھیں، بلکہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کی جائے جو واقعی اس مدد کے مستحق ہیں۔ تو یہ ہماری اسی طرح سے ایک خامی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم صدقہ جو ہے عام طور پر کوئی سریلا آ کے وہ جو چوک میں پھینک دیتے ہیں، کوئی دال ماش اور انڈے چوکوں میں پھینکتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ضیاع ہے۔ کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا صدقہ اس طرح چوکوں میں پھینکنے کے بجائے جو ضرورت مند ہیں ان کو نقد پیسے دے دیں، وہ بھی صدقہ ہی ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دال ماش جو ہے وہ چوک میں پھینکیں گے صدقہ ہوگا، بلکہ آپ اتنے پیسے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، اس کی ہیلپ کر دیں، تو وہ آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی، اور دنیا میں بھی آپ کے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتے ہیں، آنے والی بیماریاں جو ہیں وہ ان سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقہ دینے والے کی عمر میں بھی اضافہ کرواتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں حقیقتاً جو درست راستے ہیں، درست رویے ہیں، ان کو اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے صدقہ جو ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کلیجی کا گوشت لے کے قوموں کو، چیلوں کو کھلاتے ہیں، کبھی دریاؤں میں پھینکتے ہیں، جی وہ جو مچھلیاں کھائیں گی۔ تو ہمیں ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ خود رزق مختلف طریقوں سے دے دیتے ہیں، ان کے ہمیں ٹھیکیدار نہیں بننا۔ سب سے زیادہ ضرورت ہم بطور انسان اپنے آس پاس کے انسانوں کا خیال رکھیں، ان کو زیادہ سے زیادہ مدد دیں جو کہ آنے والے کل میں خدا خواستہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، یا اپنے گھر میں آنے والی بیماریوں سے لڑتے لڑتے جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا ایک گھر میں سہولیات کا فقدان ہے اور ایک گھر میں بے بہا ہے۔ تو جس کے گھر میں سہولیات نہیں ہے، اس گھر کے افراد جو ہیں وہ پریشان ہیں، نہیں اپنی ضروریات پوری کر پاتے، یا اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ صدقہ ہے۔ یہ صدقہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جانوروں کو کھلاتے پھریں، کبھی درختوں کے تنوں میں کیڑے مکوڑوں کو ڈالتے پھریں، اور کبھی جو ہے وہ قوموں اور چیلوں کو گوشت کھلاتے پھریں۔ یہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔
درست ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے جو مستحق لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، تو یہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ خیرات جو ہے وہ مسلمان کو دیتے رہنا چاہیے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن میں جو کچھ آتا تھا وہ رات کو تقسیم کر کے سویا کرتے تھے۔ تو کیا تھا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سوچیں کہ کل کیا ہوگا، کل کہاں سے ملے گا کھانے کو، بلکہ یہ سوچیں کہ جو آج میرے ضرورت سے زیادہ ہے وہ میں تقسیم کر کے سوؤں۔ تو کتنا پیارا عمل تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طرح ہوتا ہے کہ کل کی فکر نہ کی جائے، آج کو اچھا بنایا جائے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں اپنے پیارے نبی کو یاد رکھیں، ان کے بتائے ہوئے کاموں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو غور کریں، اس پر غور کر کے سوچیں، پھر عمل کریں۔ ہم صرف غور کرتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنا شروع کریں گے تو بہتری آنا خود شروع ہو جائے گی، نہ صرف آپ کے اپنے حالات میں بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے حالات میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، جو ہم سوچتے ہیں اس پر بھی عمل کریں۔ ہمیں یہ دیکھیں کتنا بڑا کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ ہم صرف اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے دیتے ہیں، اور برا سوچتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب کر گزرتے ہیں تو پھر ایک گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اچھا جو ہے صرف سوچا، آپ کو اس کا اجر مل گیا، اس کے بعد جب کیا تو پھر اجر مل گیا۔ تو یہ ہمارے پیارے مذہب کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے، اور کر گزریں تو پھر کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آس پاس اپنا معاشرہ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی۔ اسی سے آہستہ آہستہ اپنا شہر، اپنا صوبہ، اپنا پاکستان، ہر جگہ پہ بہتری آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر کرنے کے بجائے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، تو سارا کچھ ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بھی دے، اور آئندہ ہم کوشش کریں کہ اس طرح کی آپ کو جو باتیں ہیں اگر اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، درست رہنمائی ہے سمجھتے ہیں آپ میری طرف سے، تو اس کو آگے بھی بڑھایا کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سے آپ سے روزانہ جو بات میں کرتا ہوں وہ میری آپ تک جلد سے جلد پہنچے، تو اس صورت میں اس کے لیے بھی آپ کو میرے چینل کو یعنی عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اسی طرح سے آپ میری باتوں سے اگر اختلاف کرتے ہیں، یعنی میرے لیے اس میں بہتری کا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو اس پر مجھے اگر آپ شاباش دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں جا کر میری باتوں پر اپنے رد عمل کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو کوئی پابندی نہیں، میں نہیں برا مناؤں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی پسند کا رد عمل کا اظہار کریں گے، تاکہ میں اس آپ کے رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں مزید بہتری کر سکوں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ قائم رہے انشاءاللہ تعالی میرا پاکستان قائم رہے، اس کے 24 کروڑ پاکستانی عوام خوشحال رہیں، خوش رہیں، اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔